فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون۔ اور شرک والی عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک مسلمان نہ ہو جائیں، اور بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ سے اچھی اگرچہ وہ تمہیں بھاتی ہو، اور مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لائیں، اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا اگرچہ وہ تمہیں بھاتا ہو۔ وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اپنے حکم سے، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانیں۔ حضرت مرثد غنوی ایک صحابی رسول تھے، ان کے حق میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ یہ ان کو حضور جان عالم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ بھیجا کہ وہاں جو مسلمان کچھ ابھی بھی پریشانی کی حالت میں ہیں ان کو وہاں سے نکال کر مدینہ لایا جائے۔ تو یہ جب زمانہ کفر میں تھے تو اس وقت ایک عورت تھی جو ان سے محبت کرتی تھی، ان سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ تو جب یہ مسلمان ہو گئے تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ جب یہ مدینہ ہجرت کر کے آئے اور پھر مدینہ سے واپس مکہ پہنچے اس کام کی غرض سے، اس عورت کو پتہ چلا تو وہ ان کے پاس آئی ارادہ گناہ لے کر۔ تو یہ ڈر گئے، انہوں نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، میں مسلمان ہوں اور مسلمانوں میں اس بات کی اجازت نہیں۔ اس نے کہا چلو پھر مجھ سے نکاح کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بنا نہیں کر سکتا، تو میں وہاں جاؤں گا، پوچھوں گا، پھر بتاؤں گا۔ وہ جب حضور جان عالم علیہ السلام کے پاس واپس مدینہ میں حاضر ہوئے تو حضور سے پوچھا انہوں نے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں، تو ان کے سوال کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی مشرکہ سے نکاح کرے۔ اب مشرکہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، ہاں جو عیسائی یا یہودی ایسے ہیں جو اہل کتاب ہیں، ہوں اہل کتاب مشرک نہ ہوں، ان کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ اس کے تفصیلی احکام سورہ مائدہ میں آئیں گے انشاءاللہ، پھر وہاں پر اس کو سنیں گے۔ اور بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ سے اچھی۔ ایک روز حضرت عبداللہ بن رواحہ، یہ بہت ہی پیارے بہت ہی زبردست قسم کے صحابی رسول ہیں، کسی خطا پر انہوں نے کیا کیا کہ اپنی جو ان کی لونڈی تھی اس کو انہوں نے ایک تھپڑ مار دیا۔ اب وہ چونکہ خوف خدا والے تھے، آج ہم تھپڑ کے آج ہم بندہ قتل کر دیں تو ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا، تو یہ تھپڑ لگا اور اس کی غلطی پر لگا، اور وہ چونکہ ان کی لونڈی بھی تھی، غلام تھی، ان کی کنیز تھی، تو وہ جو ہے حضور کے پاس پہنچ گئے حضرت عبداللہ بن رواحہ، اور جا کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں یہ کر بیٹھا ہوں، اب میں کیا کروں؟ تو حضور نے اس کی ایمانی حالت اس سے پوچھی، حضرت عبداللہ بن رواحہ سے اس کنیز کی ایمانی حالت پوچھی کہ وہ بتاؤ وہ کیسی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، کیوں اس کے مختلف اعمال کا ذکر فرمایا کہ وہ ایسے ایسے نیک اعمال کرتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بے شک وہ مومنہ ہے۔
وہ عورت مومنہ ہے. تو اب سرکار نے گواہی دے دی کہ وہ مومنہ ہے, تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ خدا کی قسم اب میں اس کو آزاد کروں گا اور آزاد کر کے اس سے نکاح کروں گا. تو جب یہ بات اور لوگوں نے سنی تو انہوں نے کہا کہ اے عبداللہ بن رواحہ, تم مالدار بھی ہو, تم حسین بھی ہو, فلاں فلاں مالدار قسم کی اور فلاں حسین عورتیں جو ہے وہ تمہاری راہ میں پڑی ہیں, اگرچہ وہ مشرکہ ہیں اور وہ آزاد بھی ہیں, یہ تو غلام تھی, کنیز تھی, اور وہ آزاد ہیں, تو تم ان سے نکاح کر لیتے, وہ تو تمہاری راہ میں بیٹھی ہیں. تو حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, یہ جو کنیز ہے نا, وہ جو آزاد ہوتے ہیں وہ مشرکہ ہیں, اور یہ جو کنیز ہے یہ مومنہ ہے, تو یہ زیادہ بہتر ہے. اگرچہ یہ کنیز ہے یہ زیادہ بہتر ہے, اور وہ آزاد بھی ہیں, وہ مالدار بھی ہیں, یہ مالدار بھی نہیں ہے, کنیز ہے, کنیز کے پاس کون سا مال ہوگا. تو فرمایا کہ یہ جو ہے زیادہ بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ کیونکہ رب فرماتا ہے کہ مشرک لوگ کیا کرتے ہیں, وہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں, اور جو مسلمان ہیں وہ جنت کی طرف, اللہ جو ہے وہ جنت کی طرف بلاتا ہے. تو لہذا جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہی نکاح ہونا چاہیے. اس کے بعد تیسرا حکم اس آیت میں یہ دیا گیا کہ اپنی لڑکیوں کو بھی مشرک لوگوں کے نکاح میں نہ دیا جائے. آج کل یہ ایک بڑا مطلب دل خراش معاملہ چل پڑا ہے کہ جہاں پر کفار اور مسلم اکٹھے رہتے ہیں یا اکٹھے تعلیم پاتے ہیں. یونیورسٹیوں میں آج کل ہم بھی بڑے خوش ہوتے ہیں نا اس بات پر کہ یار وہ میرے بیٹے کو جناب وہ فلاں ملک میں, فلاں یورپ کنٹری میں جناب اس کو اسکالر مل گیا, اسکالرشپ مل گیا, اب جناب یہ وہاں جائے گا, وہاں جا کے پڑھے گا, اور وہاں جا کے پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے جی اس نے گورے سے شادی کر لی. یہ یہاں سے لڑکی جاتی ہے تو اس نے گورے سے شادی کر لی. اب گورے سے مراد غیر مسلم. اب غیر مسلموں میں اپنی بچیوں کو دے دینا یا ان کی بچیوں کو لے آنا, یہ مشرک لوگ جو ہیں, جو ہندو ہیں, وہ عیسائی, یہودی, وہ جو مشرک ہیں, جو اہل کتاب نہیں ہیں, جو مشرک ہیں, ان میں اپنی بچیوں کو بیاہ دینے سے مطلب یہ ہے کہ ہم نے اب ایک بچی سے ظاہر پورا خاندان چلے گا, اور وہ پورا خاندان ہم نے غیر مسلموں کے حوالے کر دیا, جو مرضی اس کے ساتھ کھیل کھیلتے رہو. تو ایسا نہ کریں. اس میں وہ لڑکے لڑکیاں جو اس میں ملوث ہیں وہ بھی گنہگار ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ والدین جو اس پر راضی ہو جاتے ہیں, ان کی اس مخلوط تعلیم پر یا ان کے اس ناجائز رشتے پر ساری زندگی وہ حرام کام کرتے رہتے ہیں اور ہم اس پر راضی رہتے ہیں. تو یہ اس میں یہ سب کے سب شریک ہیں جو کسی مشرک میں اپنی بیٹی کو بیاہیں گے یا وہاں سے جو ہے وہ بیٹی بیاہ کر یہاں لے آئیں گے. جب تک وہ ایمان قبول نہیں کرتے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ رشتہ نہیں ہو سکتا. اس لیے, اور اس میں نہ صرف وہ ماں باپ اور وہ لڑکی لڑکا, بلکہ جو حکومت وقت کے لوگ ہیں, جو اقتدار میں ہیں, مطلب اقتدار کسی کا بھی ہو, میں کسی ایک پر ہٹ نہیں کرتا, جب سے پاکستان بنا تب سے لے کر آج تک کوئی ایسا قانون بھی تو نہیں بنا نا کہ کسی غیر مسلم سے نکاح کرنے کے لیے ایک روک تھام کی جائے, اس کو روکا جائے کہ بھائی آپ کسی بھی غیر مسلم میں نکاح نہیں کر سکتے. دھڑا دھڑا ہمارے نکاح ہو رہے ہیں اور ہم جناب اس کو ہنسی خوشی برداشت کر رہے ہیں. جس محلے میں رہ رہے ہیں اس محلے کے بڑے بوڑھے بھی جناب ان کو نہیں روکتے, اور وہاں بھی وہ بس ولیمہ کھایا اور وہ جو کھانا پینا انہوں نے دیا, اچھا کھانا پینا کھایا, اور گھر آ کر بیٹھ کے وہ جناب بہت سوڑا کھانا دیتا ہے. وہ بہت اچھا کھانا تو دیا ہے, لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ وہ ساری زندگی جو حرام کام کرتے رہیں گے, ہم اس حرام کام میں راضی ہو گئے. حضور جان عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر کوئی گناہ ہو اور اس گناہ میں جو وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یا اس سے دور کسی بھی جگہ پر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں جو اس پر راضی ہیں, وہ سارے کے سارے اس گناہ میں برابر کی شریک ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مطلب مسلمان کسی گناہ پر راضی ہو جائے؟ اس لیے گناہ پر راضی نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کے محلے میں, آپ کے رشتہ داروں میں, آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی بھی اس طرح کا کام کرتا ہے تو اس کو منع کیا جائے, اس کو روکا جائے, اس کا ذہن بنایا جائے, اس کو کسی مفتی صاحب کے پاس لے جا کر اس کو جا کر سمجھایا جائے. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم ایمان کے جو 3 درجے ہیں اس کے سے آخری جو درجہ ہے کم از کم اس کو دل سے برا جانے, ان کے ساتھ تعلقات ختم کر دیں. جو اس طرح کے مشرکات میں سے نکاح کرتے ہیں ان کے ساتھ ہم کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کریں, تاکہ ان کو احساس ہو کہ ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں, ہم برا کام کر رہے ہیں, ہمیں معاشرے سے جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے. تو یوں ان سے اپنے تعلقات ختم کر دیں. اللہ مجھے اور آپ کو شریعت کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی.